اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام میری پہچان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جناب، آج ہم جس عنوان پر گفتگو کریں گے وہ ہے نکاح کی اہمیت۔ نکاح ایک ایسا معاہدہ ہے ناظرین محترم جو زوجین کے درمیان طے پاتا ہے، اور یہ ایک ایسی سنت ہے جو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ نکاح دو افراد کا ایک سماجی بندھن ہے، ایک شخصی ضرورت، ایک طبعی خواہش ہی نہیں ہے، بلکہ ایک معاشرے کی بقا کا بنیادی ستون ہے۔ اور اللہ رب العزت نے، پروردگار عالم نے اس جو رشتے کو اتنا مضبوط بنا دیا ہے نکاح کے ذریعے۔ اور آپ دیکھیے کہ دو لوگ جو علیحدہ علیحدہ شخصیات کے مالک ہوتے ہیں، علیحدہ علیحدہ ماحول میں پرورش پاتے ہیں، اور کبھی کبھی تو ایک دوسرے کو کبھی دیکھا بھی نہیں ہوتا، لیکن اس خوبصورت بندھن کے تحت ایسے بن جاتے ہیں کہ زندگی بھر کا یہ رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس رشتے میں بڑی طاقت رکھی ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی رضا بھی شامل ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں میں جلدی کرو، اور وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ کہ نماز کا وقت ہو جائے تو اسے ادا کرنے میں، اگر جنازہ تیار ہے تو اس کو دفنانے میں یعنی اس کی تدفین کرنے میں، اور لڑکا اور لڑکی جوان ہو جائیں یعنی بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کا نکاح کرنے میں جلدی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نکاح کی بہت زیادہ شرعی اعتبار سے بھی اہمیت ہے، فضیلت ہے، اس تعلق سے آج کی بزم میں گفتگو کی جائے گی۔ مہمان شخصیات کی جانب بڑھتے ہیں جو کہ بلا شبہ ہمارے پروگرام کی رونق ہیں، اکثر و بیشتر ہمارے پروگرام میں ایک مستقل حصہ ہی ہیں سمجھ لیں، اور آپ ان کی گفتگو سے مستفید ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تشریف فرما ہیں ماشاءاللہ، زبان و بیان، خوبصورت انداز، عالمہ بھی ہیں، ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ مزاج بخیر ہیں؟ الحمدللہ۔ اور ان کے ساتھ اگلی نشست پر جو شخصیت تشریف فرما ہیں ان کا بھی ایک جداگانہ انداز ہے، خوبصورت انداز سے بولتی ہے، ویژن بہت زیادہ وسیع ہے، تو نکاح کی اہمیت کے تعلق سے ماشاءاللہ اچھی گفتگو ان کی جانب سے ہوگی۔ ارم ضیاء صاحبہ، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مزاج بخیر ہے، کیسی ہیں آپ؟ ویلکم کرتے ہیں میری پہچان میں آپ دونوں کو۔ ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ، قرآن و حدیث کی روشنی میں ابتدا کر لیتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے پہلی اولین ترجیح ہماری، اور کہ نکاح کی اہمیت اور فضیلت، اس تعلق سے آپ ابتدا کیجیے گا، پھر انشاءاللہ مزید گفتگو کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر پروگرام میں ہم جب بھی کبھی ایسا موضوع ہوتا ہے تو اسی بات سے ابتدا کرتے ہیں کہ آسمانوں پر بننے والا سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، اور جیسے بھی آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بیان فرمایا کہ ہر نبی کی سنت اور فطرت ہے یہ جو نکاح ہے، اسی سے دنیا کی بقا ہے اور اسی میں ہمارا بھلا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ دین فطرت کے داعی ہیں، جنہوں نے ہمیں ہر اللہ کا حکم بیان فرما دیا، تو بہت پیاری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جس شخص نے نکاح کر لیا اس نے اپنا آدھا دین بچا لیا، اب وہ اپنے بقیہ یعنی جو اب نصف دین رہ گیا ہے اس کے معاملے میں اللہ کا تقوی اختیار کرے اور اس سے ڈرتا رہے۔ یعنی اتنی بڑی بات ہے کہ صرف اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا حاصل نہیں ہو رہی، آپ کو دنیاوی فوائد حاصل نہیں ہو رہے، بلکہ آدھا دین اسے قرار دیا گیا تقوی کے حصول کے لیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نکاح کی رغبت دلاتے ہوئے، ترغیب دلاتے ہوئے، فرمایا من احب فطرتی فلیسنی بسنتی، کہ جو شخص مجھے چاہتا ہے یا مجھے پسند کرتا ہے اسے چاہیے کہ میرا طریقہ اختیار کرے، میری سنت پہ چلے۔ وَإِنَّ نکاح من سنتی، کہ فرمایا کہ اور یاد رکھو کہ نکاح جو ہے میری سنتوں میں سے ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے باوجود کشادگی کے، یعنی اس کو کوئی خدا نخواستہ ایسی مجبوری نہیں تھی، کوئی ایسی محتاجی نہیں تھی، کوئی ایسا عذر نہیں تھا،
اس کے باوجود بھی نکاح نہیں کیا تو وہ ہمارے طریقے سے ہٹ گیا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں سے وہ محروم ہو گیا۔ تو یہ وہ خوبصورت رشتہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کی جو بہترین متاع ہے، جو سب سے زیادہ، آپ کہتے ہیں نا دنیا میں سب سے زیادہ بہترین کیا ہے، تو فرمایا کہ وہ نیک بیوی ہے۔ اور یہ ساتھ جو میاں بیوی کا ساتھ ہے جن کو ہم اسپاؤس کہتے ہیں، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہے اور دین اسلام میں اس کی رغبت دی گئی، اور اسی کو تقویٰ کے حصول کا ذریعہ بھی قرار دیا گیا، اور اسی وجہ سے پھر پورا معاشرہ آپ دیکھتے ہیں، اگر یہ انسٹیٹیوشن اسٹرانگ ہے، یہ رشتہ مضبوط ہے، قائم ہے، تو معاشرے میں بہت سے مسائل، چاہے وہ جنسی برائیوں کی صورت میں آتے ہیں، چاہے وہ ذہنی امراض کی صورت میں آتے ہیں، ان پر قابو پایا جا سکتا ہے اگر ہم یہ پیاری سنت قائم کریں، اور یہ سوچ کر کہ یہ تو دنیا میں بہت سے اور مذاہب کے لوگ بھی ہیں، شادی اور جوڑے بنانے پر اور وہ رشتہ جوڑنے پر وہ بھی مختلف اپنے اپنے انداز میں اس کی ترغیب دلاتے ہیں، لیکن جو خوبصورت پیغام دین اسلام کا ہے آپ کو کہیں نہیں ملتا، کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی صحت بھی، آپ کا اخلاق بھی اور آپ کا دین بھی محفوظ رہتا ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری سنت مبارکہ پر ہم عمل کر لیں۔ اسی لیے بار بار رغبت مل رہی ہے النکاح من سنتی، کہ نکاح جو ہے وہ میری سنتوں میں سے، اور obviously اور بھی بہت سی سنتیں ہیں، لیکن اس کو اللہ کے حبیب نے اس لیے میری سنت قرار دیا کہ لوگوں کو نسبت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی تو اس کی اہمیت اور افادیت کا زیادہ ادراک ہوگا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور جس طرح سے آپ نے ارشاد فرمایا نا ڈاکٹر صاحبہ کہ نکاح کے ذریعے ہم بہت ساری معاشرتی برائیوں سے بھی بچ جاتے ہیں۔ ارم جیا صاحبہ موجود ہیں، جان لیتے ہیں۔ ارم جیا صاحبہ، نکاح کے جو انفرادی اور اجتماعی فوائد ہیں اس تعلق سے ارشاد فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینب ابھی جیسے زنیرہ نے حدیث شریف بیان کی تھی کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے نکاح کر لیا اس نے آدھا دین مکمل کر لیا۔ اب دیکھو آدھا دین مکمل کر لیے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو بہت ساری معاشرتی برائیوں سے محفوظ رہنے کا ایک بہت خوبصورت طریقہ عطا کر دیا، کیونکہ اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا تو ظاہر اس کی ایک جبلت بنائی ہے۔ تو جب آپ نے نکاح کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کے پاس بہت کم چانس ہے کہ آپ کسی گناہ کے مرتکب ہوں، اور اس گناہ کے مرتکب ہونا کہ جو معاشرے میں برائی پھیلائے، تو آپ وہاں سے ہٹ گئے، آپ وہاں سے محفوظ ہو گئے۔ تو نکاح کا دیکھو انفرادی فائدہ تو یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ ایک نیکی کی طرف جاتے ہیں، اللہ رب العزت آپ کو ذمہ داریاں عطا کرتا ہے، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، کہ وہ ایک خاندان کی تشکیل کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ اب ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا جو ہوں گے اس نسل کو نہ صرف یہ کہ پیدا کرنا ہے بلکہ اس کو پروان چڑھانا ہے۔ اب یہ ایک اس عورت کا بھی اور اس مرد کا بھی وہ انفرادی عمل ہے کہ وہ نیک نیتی کے ساتھ اپنے اس مشن کو لے کے آگے چلے۔ پھر بہت ساری ایسی ضروریات ہوتی ہیں، ظاہر ایک مرد کی بھی ضروریات ہیں، عورت کی بھی ضروریات ہیں، کہ وہ جب آپس میں جڑ گئے مل گئے تو وہ ان کی وہ جو انفرادی ضروریات تھیں کہ جیسے کھانا پینا ہے، رہنا سہنا ہے، گھر ہے، کہیں آنا جانا ہوتا ہے، کچھ سکون، کیونکہ آپ کا جو اسپاؤس ہے بیسیکلی اللہ نے اس میں آپ کے لیے راحت رکھ دی۔ بالکل یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے کہ تمہارے لیے جو راحت ہے وہ تمہارے ہی جیسے جوڑے میں، سورہ تحریم میں جہاں اللہ ذکر کرتا ہے کہ ہم نے تمہاری ہی جیسی جو خواتین بنائی ہیں، ایک ہی اس سے تم دونوں ہو، اور ایک دوسرے کے لیے ہم نے راحت رکھ دی۔ تو وہ راحت جو ہے وہ بہت ساری چیزوں میں، کہ جب آپ اچھی بات کرتے ہیں، جب آپ تھکار کے دفتر سے آتے ہیں، کوئی آپ کی خیریت پوچھتا ہے، آپ پریشان ہوتے ہیں تو آپ کی دلجوئی کرتا ہے، تو دیکھو یہ سارے وہ انفرادی فائدے ہیں جو معاشرہ ہم کو نہیں دے رہا ہوتا۔ سب سے بڑھ کے ہمت کو بڑھانا، ہماری ہمت کو بڑھایا جا رہا ہوتا ہے، ہمارے اسپاؤس بہت سارے معاملوں میں ہمیں آگے بڑھنے کی ترغیب دے رہے ہوتے ہیں۔ اب معاشرتی حیثیت سے کیا ہوتا ہے کہ جب ایک گھر اچھا ہوتا ہے، اس گھر میں رہنے والا شخص سکون کے ساتھ اپنے گھر سے نکلتا ہے، اور وہ جس دفتر میں کام کرتا ہے، جس انسٹیٹیوشن میں جاتا ہے، تو وہ وہاں وہی سکون ڈیلیور کرتا ہے، وہی آرام ڈیلیور کرتا ہے، وہی وہ ویسے ہی سافٹ سپوکن ہوتا ہے۔ تو ایک اچھے گھر کی بنیاد ایک اچھے معاشرے کی طرف یقیناً اس چیز کو ڈائیورٹ کرتی ہے۔ اور عورت کا بھی یہ حال ہے کہ جب اسے اپنے گھر سے سکون ہوتا ہے تو اپنے ارد گرد کے لوگوں کو سکون دیتی ہے۔ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جب انہیں ماں باپ سے سکون ملتا ہے تو وہ بھی جا کے اپنے اسکول میں، اپنے کالجز میں اسی چیز کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے
اگر 100 میں سے ایک شخص بھی آپ سے متاثر ہو کے آپ کی اس اچھی زندگی کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے معاشرے میں ایک اینٹ رکھ دی، صحیح، تو جس کے اوپر اب مزید ہاں اینٹیں رکھی جائیں گی اور صحیح، ستون تیار ہوں گے. اور وہ بنیاد اتنی مضبوط بالکل. ہوگی تو ظاہر ہے پوری عمارت جو ہے بہترین انداز سے استوار ہوگی. اور جس طرح سے رمضیہ صاحبہ آپ نے ارشاد فرمایا نا، جب آپ گھر سے پرسکون ہو کر نکلتے ہیں، پھر آپ کہیں بھی کسی بھی ادارے میں کام کر رہے ہیں یا کسی بھی جگہ پر آپ کام کر رہے ہیں، وہاں پر آپ تندہی سے کام کرتے ہیں، دل جمعی کے ساتھ کام کرتے ہیں اور اس کا انوائرمنٹ بھی اچھا ہوتا ہے اور آپ اپنا بیسٹ دے سکتے ہیں کیونکہ آپ گھر سے خوشحال ہیں، آپ گھر کی طرف سے پرسکون ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں مزید اس رشتے کے تعلق سے، یعنی نکاح کے بندھن کے تعلق سے، اس کی اہمیت کے حوالے سے آج گفتگو کریں گے. حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. نکاح کی اہمیت کے حوالے سے آج کی بزم میں گفتگو کی جا رہی ہے اور جناب یہ ایک ایسا بندھن ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کیا گیا ہے اور حکم الہی بھی ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. جس طرح گفتگو کی جا رہی ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے دین اسلام نے تو بہت آسانیاں پیدا کی ہیں، لیکن ہم نے از خود اسے بہت زیادہ مشکل بنا دیا ہے. اس حوالے سے بھی ہمارے ساتھ اسکالر موجود ہیں، ان کی جانب یہ سوال بھی پیش کروں گی. ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ موجود ہیں، ارم ضیاء صاحبہ تشریف فرما ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، جب ہم دین اسلام کی بات کرتے ہیں تو نکاح اسلام میں ایک بہت سادگی کا ایک مظہر ہے، یعنی بہت سادہ عمل ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم نے، ہماری سوسائٹی نے خاص طور پر اسے اتنا مشکل بنا دیا ہے. غیر ضروری اخراجات، غیر ضروری رسومات میں ہم بہت زیادہ پڑ گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بہت ساری پریشانیوں میں از خود مبتلا ہو گئے ہیں. کیا فرمائیں گی اس حوالے سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی تعلیم سے دوبارہ میں آغاز کروں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو واسطہ ہیں، تعلق ہیں مخلوق کے یعنی بندوں کے اور اللہ کے درمیان، اور جو مقصد حیات ہمیں بیان فرما رہے ہیں اور جو ہم نے ابھی بات کی کہ وہ فرما رہے ہیں کہ آدھا دین تمہارا نکاح ہے، اور پھر اس پر بھی یہ فرما دیا کہ تم اگر مجھ سے محبت کرتے ہو، مجھے چاہتے ہو، میرے طریقے کو پسند کرتے ہو، تو تم یہ یاد رکھو کہ جو نکاح ہے وہ میرے طریقوں میں سے ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب فرما دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی پیروی تم پر واجب ہے، اور پھر اللہ کے پیارے حبیب فرما رہے ہیں کہ میرا جو طریقہ ہے وہ نکاح ہے. اور نکاح کو اسپیسیفائی یوں کر دیا جا رہا ہے نا کہ وہ اسپیسیفکلی بتایا جا رہا ہے کہ یہ میری سنت ہے، جبکہ میرے نبی کا ہر کام جو واجب بھی تھا، یعنی جو ہم فرائض بھی کہتے ہیں اور جو مستحبات بھی کہتے ہیں، جو سنتیں بھی جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی ہے. فرض بھی اللہ کے حبیب کی سنت ہے، یعنی اللہ کے نبی نے طریقہ بتا دیا. لیکن کیوں صرف خاص نکاح کے لیے فرمایا کہ وَإِن من نکاح جو ہے وہ فرمایا جا رہے ہیں کہ جو خاص طور پہ نکاح جو ہے وہ میری سنتوں میں سے ہے. تو النکاح من سنتی کیوں فرما دیا کہ آپ اس کو سنت کی طرح ادا کیجئے. جب مجھے طریقہ پتہ چلتا ہے کہ میرے نبی کی سنت ہے تو پھر وہ طریقہ ہونا بھی ویسا ہی چاہیے، اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین نکاح وہ ہے جس میں اخراجات کم ہوں. دوسری بات، پریکٹیکلی آج دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ کوئی شخص کچھ کام کرے، جیسے کچھ کمپنیز ہیں، کچھ ویب سائٹس ہیں، وہ اگر چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان کی ویب سائٹ پر آئیں تو وہ اس کو بہت ہی ایزی ٹو ایکسس بنا دیتے ہیں. اور آپ آزما کے دیکھ لیجئے گا کہ جو لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ بندہ یہ کام نہ کرے، اس کو کمپلیکیٹڈ کر دیتے. اتنی کمپلیکیشنز کے انسان چھوڑو، یہ کام کرنے سے کیا فائدہ. نکاح کو اتنا سمپل اور آسان ہونا چاہیے تھا کہ لوگوں کو کوئی ٹینشن نہ ہوتی. بیسک کیا ہے نکاح میں؟ اگر آپ دیکھیں جو واجبات یا جو فرائض ہم کہتے ہیں، ایجاب و قبول یعنی پروپوزل اینڈ ایکسیپٹنس، کہ ایک شخص پروپوز کرتا ہے، ایک فریق، اور دوسرا فریق ایکسیپٹ کرتا ہے، یہ جس کو ہم ایجاب و قبول کہتے ہیں. مرضی دونوں کی شامل ہو گئی. اس کے بعد گواہ مقرر کر دیا جاتا ہے، یہ بھی بہت خیر اس کی حکمتیں ہیں. گواہ، پھر مہر جو قرآن پاک میں اللہ کا حکم ہے وہ بھی اپنی حیثیت کے مطابق، کوئی اس پہ فورس نہیں ہے، کوئی دکھاوا نہیں ہے. یہ مین 3 ایلیمنٹس ہیں نکاح کے، ایجاب و قبول، گواہان کا موجود ہونا اور حق مہر. اب سنتوں کی طرف آ جاتے ہیں تو پھر آپ گیدرنگ بھی کر سکتے ہیں، جیسے ولیمہ کی جو سیریمنی ہے وہ بھی کی جا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ تھوڑی بہت کچھ کھانا تقسیم کیا جا سکتا ہے. ہمارے ہاں جو مختلف میٹھی چیزیں تقسیم کی جاتی ہیں، چھوارے تقسیم کیے جاتے ہیں.
یہ اصل اگر صرف امیجن کیجئے اگر نکاح ایسے کرنا ہو کتنے نکاح ہو جائیں گے, کتنے نکاح ہو جائیں گے, ایک دن میں کتنے نکاح ہوں گے. تو اسی وجہ سے دین اسلام نے سمپل پروسیس اس کو بنایا کہ لوگ عمل کریں. اور آج بد نصیبی سے جو ہم سنتے بھی ہیں اور دیکھ رہے ہیں اپنے معاشرے میں کہ گناہ کرنا آسان ہے, میں وہ گناہ کا لفظ بھی بولنا نہیں چاہتی کہ وہ کون سا گناہ میں میرا مقصد ہے, اور نکاح مشکل ہے, اتنا کمپلیکیٹڈ بنا دیا گیا ہے, جبکہ اس کو ریورس کر دینا چاہیے تھا کہ گناہ کرنا اتنا ہمیں مشکل لگتا اور لوگوں کی مجبوری ہوتی کہ وہ نکاح کریں کیونکہ انہیں پتا ہوتا کہ ہمارے پاس کوئی اور پہلے بھی چوائس تو ہم نہیں. نے بے شمار رسومات کر دی نا, مہندی ہے, دیگر چیزیں ہیں, اس میں اخراجات ہیں. یعنی اگر جب آپ یہ دیکھیں اس حوالے سے, ایک بیٹی ہے, ایک ماں باپ کس قدر پریشان ہوتے ہیں, جہیز خاص طور پر اگر ہم دیکھا جائے تو جہیز کے حوالے سے, یعنی ایک بچی کا نکاح کرنا ماں باپ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے. جی یہ تو آپ نے سنا ہوگا ہماری کمیونٹی میں لوگ کچھ لوگ کہتے ہیں, سب نہیں, کہ بھائی بچی تو جب, میں نے یہ سنے ہیں جملے, بچی جب سے پیدا ہوتی ہے تب سے اس کا جہیز بننا شروع, کیا مشکل ہو گئی. صحیح. اور عجیب مختلف سوسائٹیز میں رہ کر ہم نے سنت کو ترک کر دیا. میں پھر وہی بات کہہ رہی ہوں, النکاح من سنتی, کیوں فرمایا, اس پہ غور تو کیجئے. اس کو سنت کے طریقے سے, جیسے آپ کہتے ہیں مسنون طریقے سے نکاح کریں, اتنا ایزی. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے سے ایسے بے شمار واقعات ملتے جو میں انڈیویجولی کوٹ نہیں کر رہی, کہ حتیٰ کہ جب انہوں نے نکاح کر لیے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انوائٹڈ نہیں ہیں. بعد میں آپ کو پتا اتنی سادگی سے کہ بعد میں آپ کو پتا چلتا ہے کہ فلاں کا نکاح ہو گیا, فلاں کا. کوئی ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ گیدرنگز کریں, لوگوں کو بلائیں اور بہت پرتعیش شادیاں ہوں, اور کئی ہمارے تو ایک سال پہلے سے ہالز بک ہو رہے ہوتے, کئی قسم کے کھانے, اور کئی قسم کے کھانے, جہیز, بری. اور اس سے بھی میں پیچھے چلے جاؤں تو رشتے دیکھنے کے مراحل ہی آج اللہ اکبر صحیح کتنے کمپلیکیٹڈ ہمارے ہو چکے. تو اس وجہ سے دوسری بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ جو اس کو مشکل بنانے کی وجہ سے, اب دیکھیں یہاں پر معاشرے میں برائیاں بھی بہت زیادہ پھیل رہی ہیں. اگر نکاح کو آسان کر دیا جائے گا تو انشاءاللہ معاشرے سے برائیوں کا بھی خاتمہ ہوگا. ٹھیک ہے, اب ہم بات کو تھوڑا سا آگے بھی بڑھاتے ہیں. ارم جیا صاحبہ, شادی کے لیے ایک یہ بھی ہے لڑکا اچھی جاب کرے, اچھا کمائے, اس کے بعد شادی کی جائے گی. لڑکی بھی اپنی تعلیم مکمل کر لے, سمہاؤ یہ بھی کہا جاتا ہے. کیا مناسب عمر کیا ہے نکاح کے لیے؟ زینب دیکھو, حالات جو ہے نا وہ بہت بدل گئے ہیں. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ لڑکی نے جیسے ہی شعور سنبھالا تو پرانے زمانے میں والدین کی اولین کوشش یہ ہوتی تھی کہ بچی اب اپنے گھر کی ہو جائے. اچھا, گھرانہ جو تھا وہ جوائنٹ فیملی سسٹمز میں ہوتا تھا, والد کما رہے, اور اگر بچہ نہیں بھی کما رہا تو وہ گھر سمجھا جاتا تھا, کیونکہ گھر کا کفیل جو ہے وہ والد ہے, وہ اپنے بچے کو پال رہا ہے, وہ آنے والی اس بچی کو بھی پالے گا. اور لوگ لڑکے کی حیثیت سے زیادہ خاندان دیکھ کے شادی کرتے تھے کہ بھئی خاندان یہ ہے, نسل یہ ہے, یہاں میری بچی جو ہے وہ خوش رہے گی. اور حدیث نبوی بھی صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے کہ جب تم رشتہ دیکھو تو سب سے پہلے کردار دیکھو کہ اس کا کردار کیا ہے, اس کے بعد پھر تم اس کا خاندان دیکھو کہ وہ کس خاندان سے ہے, دونوں کا, اور تیسری دونوں کا ظاہر وہ جو بھی رشتہ دیکھ رہے ہیں, اور تیسری حیثیت پہ کیا ہے کہ پھر تم ان کی شکل صورت کی طرف جاؤ. ہم نے اسے بالکل الٹا کر دیا. ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ جی حیثیت کتنی ہے, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اچھا شکل صورت حیثیت کے ساتھ اچھی مل جائے تو سونے پہ سہاگا. کردار وہ بعد میں روتے پیٹتے ہیں کیونکہ اس کو کوئی آئی ایم سوری ٹو سے اہمیت دی نہیں جاتی. اب تو پہلے دیکھو خاندانوں سے شادی ہوتی تھی, کیونکہ یہ جو رشتہ جب ایک بنتا ہے تو میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں نا کہ ماں باپ بن کے آپ خود ایک خاندان بناتے تو بیسیکلی یہ دو فیملیز کا بڑا خوبصورت ملاپ ہوتا ہے دو انفرادی شخصیات کی وجہ سے. تو وہ دو فیملیز مل کے اس معاشرے کو تکمیل دے رہی ہوتی ہیں. لیکن اب حالات اور زمانہ بدل چکا ہے. لوگ اب یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ایک باپ ہے وہ کتنے بچوں کو پالے گا, تو مناسب یہ ہے کہ میرا ہونے والا داماد جو ہو وہ ویل اسٹیبلش ہو, اپنے پیروں پہ کھڑا ہو, نوکری کرتا ہو کہ اپنے بیوی بچوں کا خرچہ اٹھا سکے. ادھر اب لڑکے والے بھی یہ سوچتے ہیں کہ بھئی حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ لڑکی بھی کمائے تو زیادہ اچھا ہے. اب اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے پیرنٹس کی اولین کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچی کو پڑھا لکھا دے, کہ اگر وہ یا تو جاب کر لے یا اللہ نہ کرے لائف میں کوئی کرائسس آیا تو وہ جاب کر سکے. تو اب وہ والے جو کنسپٹ ہے کہ جیسے ہی شعور کی منازل پہ پہنچے تو نکاح ہو جایا کرتے تھے, وہ اب معاشرے کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتی ہوں
کم سے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، بلکہ آلموسٹ ختم ہو گئے، کیونکہ اب ہم معاشرتی ضروریات کو زیادہ دیکھتے ہیں اور ہماری ڈیمانڈز بڑھ گئی ہیں. جب ہماری ڈیمانڈ، اچھا وہ ڈیمانڈز بھی معاشرے میں رہتے ہوئے آپ کو اس کا حصہ بننا ہے تو آپ کو وہ پوری کرنی ہے. آپ کو اپنے بچے کو اسکول بھی بھیجنا ہے، اگر آپ دور رہتے ہیں تو آپ کو اس کی وین بھی لگوانی ہے. ایون بڑا افسوس ہوتا ہے زنیرہ، آلموسٹ سب بچوں کے پیپرز ہو گئے، بہت سو کے ریزلٹس بھی آ گئے ہوں گے. یقین مانو اس وقت بہت ساری میری بہنیں اور بھائی ایسے ہوں گے جو اب اس ٹینشن میں مبتلا ہوں گے کہ یار کورس کے پیسے کہاں سے آئیں گے، نئے یونیفارم کے پیسے کہاں سے آئیں گے. کیونکہ ہر اس چھوٹے سے بچے کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اب میرا بیگ بھی نیا ہو، میرا لنچ باکس بھی نیا ہو، میری بوٹل بھی نئی ہو، کتابیں تو ظاہر آتی ہیں. تو تم یہ دیکھو کہ یہ جو زندگی کی ذمہ داریاں ہمارے اوپر لد گئی ہیں نکاح کے بعد کا جو پروسیس ہوگا، ظاہر ہے اب ہم نے وہ لاد لی، تو اب ہم سوچتے ہیں کہ یار دونوں جو ہیں وہ اتنی حیثیت کے ہوں کہ وہ اپنی نسل کو اچھے سے پال سکے، ان کو آگے بڑھا سکے، کہ کسی کے آگے کبھی ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. یعنی ٹوٹل آپ دیکھیے، میں نے جو پوری گفتگو کا جو لب لباب یہ نکالا ہے کہ ہماری سوسائٹی کا ہمارے ذہنوں پر کس قدر زیادہ پریشر ہے کہ ہم شاید جو بھی کام کرتے ہیں سب سے پہلے اپنی ترجیحات نہیں ہوتی، بلکہ سوسائٹی کا جو ہمارے معاشرے کا جو رد عمل اس کے بعد آنا ہے وہ ہم پہلے سے ازیوم کر لیتے ہیں اور اس کے اکارڈنگ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، جو شاید ہماری کہیں نہ کہیں ترجیحات میں شامل نہیں بھی ہوتا ہے. ایک وقفے پر جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. مجھے جناب سیدہ زینب کہتے ہیں اور آج ہم جس عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے نکاح کی اہمیت، اور اس حوالے سے گفتگو فرما رہی ہیں دو معزز مہمان شخصیات، آپ کی جانی پہچانی شخصیات ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ اور محترمہ ارم ضیاء صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ، آپ کی جانب بلا کسی تاخیر میں بڑھنا چاہوں گی اور یہ ارشاد فرما دیجئے وہ کون سے عوامل ہیں ڈاکٹر صاحبہ، جیسے ابھی وقفے پہ جانے سے قبل میں نے سوسائٹی کے پریشر کا ذکر کیا اور واقعی ہمارے ذہنوں پر بہت زیادہ ایک بوجھ رہتا ہے سوسائٹی کا، جو وہ کون سے عوامل ہیں پوچھنا میں یہ چاہ رہی ہوں آپ سے کہ جو بچوں کی شادی میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، یہ ارشاد فرما دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت سے عوامل ہیں، کچھ ہمارے خود ساختہ ہیں اور کچھ جیسے بھی آپ نے بیان فرمایا سوسائٹی کا بھی ایک پریشر ہے. بس کچھ پوائنٹس کو ہائی لائٹ کر سکتی ہوں محدود ٹائم میں. ایک تو بات یہ ہے کہ دیکھیے ہم دین سے جو دوری کا تصور ہے، کیونکہ اگر ہم دین کو فالو کر رہے ہوتے تو ہمارا لائف سٹائل ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتا، اور ہمیں یہ پتا ہوتا، جیسے قرآن پاک میں بھی حکم ہے کہ جب بچے بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں، اب آن ورڈز یہ نہیں ہے کہ آج پتہ چلا کہ بس اب یہ ان کی بلوغت کی ہے، جب یہ 16 ایئرز ہو گئی یا یہ 18 ایئرز ہو گئی تو نکاح واجب ہو گیا. مقصد یہ ہے کہ پرائیورٹی ہو کہ جلد از جلد نکاح کر دیے جائیں. اب وہ ہمیں فکر نہیں ہے، احساس نہیں ہے. پہلے گھروں میں رہتے تھے، اتنی ایکٹیویٹیز نہیں تھیں. آنیسٹلی اسپیکنگ میں تھوڑی سی ہٹ کے روٹین سے بات کرنا چاہتی ہوں. جو موجودہ زمانے میں سوشل میڈیا اور یہ سب جو چیزیں ہیں، بہت بڑا یہ میڈیا رکاوٹ ہے شادیوں میں. وہ کس سینس میں؟ آپ کا دل اتنا لگا ہوا ہے کہ آپ کو اب پہلے ہمارے، آپ کو یاد ہوگا بچپن میں گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو ہماری انٹرٹینمنٹ ہوتی تھی کہ ہم اس کے پاس بیٹھیں. صحیح ہے. آج ہمارے پاس ایسی ڈیوائسز ہیں دیکھنے کے لیے کہ بیٹھنا تو دور کی بات، جا کر ایک سیکنڈ کے لیے اس کو ڈسکنٹینیو کر کے پاز کر کے ویڈیو کو جا کر بھاگ کر سلام کر کے آتے ہیں، وہ بھی اگر گھر والوں کا پریشر ہو. صحیح. گھروں میں لڑکیاں رہتی تھیں زیادہ تر، جو میں اپنے اسلامی کلچر کی بات کر رہی ہوں، ان کے پاس انٹرٹینمنٹ کچھ نہیں تھی. ان کو کہا جاتا تھا ہاں یہ کام کرنا ہے تم شادی کے بعد کرنا، تم اپنے گھر جا کے کرنا. اب ایک ارمان ہوتے تھے کہ ہم نے اپنے ارمان اپنے گھر جا کے پورے کرنے. ماشاءاللہ آج میجورٹی کے ارمان پورے ہو رہے ہیں. اب کوئی برا نہ منائے، جو جیسا ہے وہ جانتا ہے. صحیح ہے. اور ہم وہ تو بچپن میں تو کھیل بھی شادی بیاہ گڈا گڑیا کی شادی سے تو بہت سی چیزیں جو میں بہت کھل کر بات نہیں کر رہی ہوں، لیکن بہت سی چیزیں جو آپ کو شادی کے بعد ملنی تھیں آلریڈی اویلیبل ہیں، چاہے وہ میڈیا کے تھرو ہیں، چاہے وہ ان پرسن ہیں، جو بھی معاملات ہیں. دوسری پھر وہی والی بات، کمپٹیشن، کہ بھائی مجھے پہلے کریئر بنانا ہے، مجھے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، جبکہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نکاح کر لو، اللہ تمہیں غنی کر دیں گے. بے شک. تو یہ چیز ہے کہ اتنا مت باریکیوں میں جائیں. بڑے بڑے ملینر شادی کے بعد فقیر ہو گئے. وہ ایک لطیفہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ فقیر نے کسی سے چائے کے لیے 200 روپے مانگ لیے، تو اس نے کہا کہ تم 200 روپے کی چائے کیا کرو گے فقیر ہو کر؟
اس نے کہا کہ واہ فقیر 200 روپے کی چائے پیے گا. اس نے کہا کہ جی میں فقیر نہیں ہوں, میں بھی ملینر تھا, شادی کے بعد فقیر ہو گیا ہوں. تو وہ والی بات یہ چیز تھی کہ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا. لیکن مقصد یہ ہے کہ بیسک چیزیں دیکھی جائیں. ڈیمانڈز بہت ہائی ہو گئی ہیں. میڈیا ہی نے اگین آپ ایسے ایسے گھر دیکھ رہے ہیں, ایسا لائف سٹائل دیکھ رہے ہیں کہ بہت متوسط اور جو نیچے بہت ہی زیادہ کم حیثیت کے لوگ تھے وہ وہاں جانا چاہ رہے ہیں, اس گول کو اچیو کرنا چاہ رہے ہیں جو انہوں نے اب دیکھ لیا ہے. ورنہ پہلے کہ میں اپنی کلاس میں رہتی ہوں تو مجھے اپنی کلاس کا پتا تھا, اسی میں سے میں چوز کروں گی. آج میرے سامنے پوری دنیا ہے تو میں ہائیسٹ گولز کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہوں کہ مجھے ایسا رشتہ چاہیے. اور لڑکوں میں بھی بظاہر بھی جو 4 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے نکاح کیے جاتے ہیں, حسن و جمال, حسب نسب اور خاندان, مال و دولت, نیک سیرتی. تو وہ نیک سیرتی کو تو کوئی پروفائلز آتے ہیں آپ کے پاس, میں تو اس میں بہت انوالو ہوں, تو پروفائلز میں کوئی نہیں پوچھتا کہ کردار کیسا ہے, ہائٹ کتنی ہے, رنگ کیسا ہے, گھر اپنا ہے یا کرائے کا ہے, خاندان کیا ہے, کاسٹ کیا ہے, اور فرقہ کیا ہے, اور دیگر بے شمار معاملات. فیملی کتنی ہے, چھوٹے سائز کی فیملی چاہیے, خود 10 بہن بھائی ہیں اور پروفائل میں لکھا ہوا ہے اسمال سائز فیملی چاہیے. تو اس طرح کی ڈیمانڈز اور بہت زیادہ, اور اب انہیں پرواہ بھی نہیں. پہلے گھر میں بیٹیاں بیٹھی رہتی تھی نا تو ماں باپ کو ہال اٹھتے تھے کہ بیٹی جوان ہوئی گا, وہ گھر میں ہوتی کہاں ہے, تو ٹینشن بھی نہیں ہوتی. اور وقت کوئکلی تیزی سے گزرتا چلا جا رہا ہے. پھر جو اخراجات ہم نے شادیوں پہ کرنے اس کی وجہ سے کہ بری کیسے بنے گی, اور یہ اتنے سارے ایونٹس یہ بھی ہم پروموٹ کر رہے ہیں کہ 2 مہینے شادیاں چل رہی ہیں اور ہم سوشل میڈیا پہ وہ ڈال رہے ہیں. تو ہر شخص, کیونکہ بیسیکلی انسان کمزور ہے, تو وہ بھی ارمان لے کے کہ میری بھی شادی ایسی ہو, میری مہندی ایسی ہو, فلاں معاملات ایسے ہوں. تو یہ سارے فیکٹرز مل کر بہت ساری ہماری اپنی ڈیمانڈز, ہماری اپنی خواہشات اور ہمارا دنیا کو دکھانا ہے بھائی ہم نے. پھر اسپیشلی جب آپ کا ایک سائیکل ہوتا ہے نا, مطلب دیکھیں اگر میرے پاس کوئی چھوٹی سی فیملی ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے انہی فیملی ممبرس کو مجھے امپریس کرنا ہے. لیکن اگر میرے پاس کلیگز ہیں جو کہ 100 ہیں, اب وہ 100 کلیگز کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہماری شادی کیسے ہوئی ہے. اگر 200 اگر تو آپ سوشل میڈیا پہ تو اللہ اللہ, پھر تو آپ کو پوری دنیا کو دکھانا پڑے گا کہ آپ کی شادی کیسے ہوئی. اب یہ سارے فیکٹرز مل کر وہ شادی کو اتنا کمپلیکیٹڈ کر دیں گے. پھر ایج آپ کی چلی جائے گی, پھر وہ اس جگہ پر آپ پہنچ گئے کہ اب ویسے پروپوزلز نہیں مل رہے ہیں, اچھے رشتے اور پھر واپس اس نقطے پہ آ جاتے ہیں کہ اب جیسا بھی مل جائے, سادہ بھی مل جائے, نارمل بھی مل جائے, درمیانی شکل و صورت کا بھی مل جائے, تو پھر آپ ایکسیپٹ کر لیتے. پھر واپس ایک بات صرف ایڈ کروں گی کہ جیسے ابھی 2 دن پہلے کس سے بات ہو رہی تھی, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے بچے جیسے جیسے میچور ہو رہے ہیں ان کی ڈیمانڈز بڑھ رہی ہیں. یعنی جب وہ ایک نارمل ایج ہوتی ہے تو انہیں مما جیسا بھی آپ دیکھیں یا خود دیکھا کہ یہ پسند آ رہی ہے آپ کو لڑکی یا لڑکا, ٹھیک ہے. بڑے ہوتے جا رہے ہیں تو بہت سارے ان کے مائنڈ میں شعور زیادہ آ رہا ہے, اور وہ کہتے ہیں نا کہ آگہی کے عذاب جو ہے وہ بھی بھگتنے ہمیں پڑتے ہیں. صاحبہ اب جس طرح سے ظاہر ہے ایک ایونٹ مینجمنٹ کی بھی اس میں بات ہو گئی کہ بہت سارے ایونٹ کروانے ہیں, فلاں سے کروانے ہیں, فلاں ڈیزائنر کا ڈریس بھی پہننا ہے, تو یہ ہم بہت ساری ایسی لوازمات میں پڑ گئے ہیں. آپ یہ فرمائیے اگر ہم شادی کو سادہ بنا دیں جیسا کہ ہمارا دین اسلام ہمیں حکم دیتا ہے, درس دیتا ہے, جیسے کہ ہم اپنے طریقہ ہمارے اسلاف کا ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں, شادی کے معاملات کو اگر ہم سادہ بنائیں گے کس قدر فوائد حاصل ہو سکتے ہیں, ہمیں فرمائیے گا. زینب دیکھو ابھی اتنی دیر سے اسی پہ بات ہو رہی ہے اور زنیرہ نے بڑے تفصیل میں اس پہ بات کی ہے کہ بیسیکلی شادی ہونی کیسی چاہیے. اچھا یہاں میں تمہیں ایک بات بتاؤں کہ جیسے حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا کا جو ولیمہ ہوا تھا تو اس میں سرکار علیہ السلام نے جس قسم سے کھانے رکھے تھے اور جو دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا تو اس کو مدینے میں باقاعدہ یاد کیا جاتا تھا. اسی طرح سے سرکار علیہ السلام کی ایک زوجہ جو تھیں جو کافی مالدار تھیں, صرف میرے ذہن میں نام نہیں ہے, تو 3 دن تک اس ولیمے کی دعوت چلی تھی. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسراف سے منع کیا ہے, لیکن اگر آپ کو اللہ نے اتنی حیثیت دی ہوئی ہے کہ آپ جو شرعی
میں کہتی ہوں پھر میں اپنے لفظ پہ زور دے رہی ہوں کہ جو شرعی فنکشنز ہوتے ہیں اس میں اگر آپ اچھی دعوت کا اہتمام کریں, اپنے رشتہ داروں کو بلائیں, اپنے جان پہچان والوں کو بلائیں, اپنے خاندان والوں کو جمع کریں, پڑوسیوں کو بلائیں, جس میں آپ کی نیت کہیں بھی یہ نہ ہو کہ مجھے کوئی دکھاوا کرنا ہے. آپ اپنی خوشی میں لوگوں کو شامل کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی نیت یہ ہے کہ کیونکہ دیکھو ہر خاندان میں صرف امیر لوگ نہیں ہوتے, اور سرکار علیہ السلام نے ایسی دعوتوں پہ لعنت بھیجی ہے جس میں آپ غریب رشتہ داروں کو نہ بلائیں. تو بیسیکلی وہ لفظ بھی وہاں ولیمے کا استعمال کیا گیا ہے کہ ایسی دعوت ولیمے پہ لعنت ہے کہ جس میں غریب رشتہ داروں کو شامل نہ کیا جائے. تو ایک اچھا موقع ہوتا ہے کہ ان کے لیے بھی کہ اللہ کی نعمت ان کو نصیب ہوتی ہے آپ کی دعوت کے تھرو. تو نیتوں کا بڑا عمل دخل ہے, لیکن یہ ایک حقیقت ہے. اچھا آج کل کے جہاں بچے بڑے ڈیمانڈز کرنے لگے نا, وہاں واقعی کچھ باشعور بچے ایسے بھی ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم نے کچھ ایسی ایگزامپلز دیکھی ہیں کہ لڑکا لڑکی نے کہا کہ نہیں اتنا مہنگا سوٹ نہیں پہننا کیونکہ دوبارہ نہیں ریپیٹ کریں گے, اتنی فوٹوگرافس نہیں چاہیے, اتنا مہنگا فوٹوگرافر ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں کوئی اتنا بڑا ایونٹ نہیں کرنا. کچھ بچوں نے یہ کیا کہ ہم اس کو اپنے فیوچر کے لیے اسپینڈ کرتے ہیں. دے ہیو ٹیکن دا منی فرام دا پیرنٹس اور انہوں نے اپنے لیے کوئی گھر خرید لیا. بہت اچھی بات, ٹھیک ہے. یا کچھ بچوں نے یہ بھی کیا, آنیسٹلی آئی پرسنلی نو دیم, کہ انہوں نے اپنے پیرنٹس سے کہا کہ لڑکی نے بالکل کاٹن کا وائٹ جوڑا پہنا, چمپا لگا ہوا, and she was looking so pretty, اور لڑکا بھی اسی طرح کے کپڑوں میں, اور انہوں نے کہا یہ آپ کو جتنا خرچہ کرنا تھا نا یہ اب آپ ہم کو دے دیں اور ہم اپنی شادی کی خوشی میں یہ غریبوں میں بانٹیں گے. اور سوچو انہوں نے یہ کیا کہ وہ لاکھوں روپے, انہوں نے کہا آپ کو تو ہماری خوشی, آپ کو ہماری خوشی چاہیے نا, ہماری خوشی یہ ہے. اور دونوں بچہ بچی نے اس بات پہ فیصلہ کیا, اپنے گھر والوں کو کنونس کیا, سادی سی چھوٹی سی تقریب کی جس میں بہت کلوز ریلیٹیوز شامل تھے, کچھ کلوز فرینڈز شامل تھے, اور پھر ان لوگوں نے جا کے باقاعدہ اس پیسے کو یوٹیلائزیشن اس کی ایک اچھی بنائی کہ ہم کہاں کہاں اس کو دے سکتے. تو دیکھو انہوں نے اپنی نئی زندگی شروع جن دعاؤں پہ کی, بالکل ایسا, تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کی برکتیں ان کی زندگی میں برستی رہیں گی, وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی. تو شادی کا فنکشن ایک تو ایسا رکھنا چاہیے کہ کسی اور کی دل آزاری نہ ہو. صحیح ہے. یہ نہ ہو کہ کوئی آپ کی شادی میں آئے تو بولے ہائے میں بھی اپنی بچی کو ایسے ہی رخصت کرتی یا کروں گی. اب وہ جو کاش کا لفظ آپ کو جتنی تکلیف دیتا ہے, مجھے یہ لفظ میں کہتی ہوں انسان کی ڈکشنری میں ہونا ہی نہیں چاہیے, بیکاز اٹس سچ اے پینفل اینڈ ریگریٹفل ورڈ, کاش. تو آپ وہ آ کے جب ایک عورت یا مرد نے یہ سوچا نا ہائے کاش میں بھی یہ کروں, ایک تو وہ نظر لگ گئی. صحیح ہے. اور سرکار علیہ السلام کی حدیث کیا ہے کہ میری امت میں طبعی اموات کے بعد سب سے زیادہ اموات جو ہیں وہ نظر بد سے ہوں گی. اب ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ اور ہم پہ نظر لگاؤ. صحیح. یار خوشی تمہاری ہے نا, اس کو جتنی خوشی منانے منا لو, اپنی حد تک محدود کر لو. ایسا نہ ہو نا کہ کسی کی دل آزاری ہو رہی ہو, جس کے پاس نہیں ہے وہ کمی محسوس کر رہا ہو, اور پھر اللہ نہ کرے کہ آپ کی خوشی اس نظر بد کا شکار ہو جائے. کہ جب اونٹ کو نظر لگتی ہے, حدیث شریف کے الفاظ ہے کہ نظر بد اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے, انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے. تو اپنے آپ کو ان فتنوں سے محفوظ کیجئے. اور پلیز میں تمام بچے اور بچیوں کو یہ بولوں گی, اپنی خوشیوں کی تصاویر سوشل میڈیا پہ نہ ڈالا کریں, چاہے فیس بک ہو چاہے انسٹاگرام ہو. آپ خوش ہیں, اللہ کا آپ پہ بہت بڑا کرم ہے, اس کا شکر ادا کریں, کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ تصویر دیکھنے والے کے پاس وہ نعمت ہے یا نہیں ہے. تو اپنی زندگی کو محدود کیجئے اور خوش رہیے. صحیح. اور بہت پیاری آپ نے بات ارشاد فرمائی ارم ضیاء صاحبہ. اور جس طرح سے آپ نے ارشاد فرمایا, میں نے سمہاؤ یہ بھی دیکھا کہ بہت سے بچے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اپنے پیرنٹس سے کہ اگر وہ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ ہمیں اتنا اماؤنٹ دے دیجئے کہ ہم شادی کے بعد نکاح کے بعد عمرے پہ جانا چاہتے ہیں. تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے, اور بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے اور سمجھدار ہو گئے, بلکہ مجھے تو یہ کہنا چاہیے. تو یہ بہت اچھی بات ہے. اگر ہم وہ پیسہ بچا کر اپنے
لوگوں پر خرچ کریں, غریبوں اور مساکین پر خرچ کریں, تو واقعی یہ جو ہمارا ایک تو سوشل پریشر ہمارے ذہنوں سے ہٹے گا, اور دوسرا ہم لوگوں کی ہیلپ کر سکیں گے اس تعلق سے. آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ, ارم زئی صاحبہ, آپ تشریف لائیں, آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. نکاح میں برکت ہے اور نکاح کو پسند فرمایا گیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. اس کی اہمیت اور اس کے تعلق سے آج ہم نے گفتگو کی. کوشش کیجئے اپنے گھر میں, اپنے گھر سے پہل کیجئے, سادگی اپنائیے. وہ ایک بڑی پیاری اور بہت سادہ سی بات ہے کہ بس چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیے. ایسا نہ ہو کہ پھر نکاح کرنے کے بعد ہم اپنے بچے یا بچوں کی شادیاں کرنے کے بعد کئی سالوں تک پھر اس کا قرضہ اتارتے رہتے ہیں. تو ایسا نہ کیجئے. خدا را دین اسلام سادگی کا درس دیتا ہے, اس سادگی کو اپنائیے. میری جانب سے فی امان اللہ.